عالم ایکسپرٹ پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے اور اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بلکنی میں کھڑے تھے۔ یہ گول بلکنی تھی، درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کامرمری ہال اور اس میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے، رنگ برنگی لڑکیاں، لڑکے، بے فکر لوگ۔ شکریہ ایش، تم نے آج میرے لیے اتنا وقت نکالا۔ وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا دیا۔ میں تمہارا بھائی ہوں کاکا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ شادی کر لو ایش۔ وہ اس کے انداز پہ محبت سے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ جتنا تم مجبور کر رہی ہو میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ وہ دونوں بلکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ اسرا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملوا دو اس سے۔ میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں کاکا، اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرے حلقہ احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں جو حسین ہیں، ان میں وقار نہیں ہے۔ جس میں وقار ہے اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے۔ جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اگر اشر محمود کسی لڑکی کو ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اسرا محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کے چھیڑنے لگی۔ اس کو وہ عام سے انداز میں بات کا آغاز کرنے لگا مگر پھر ٹھہر گیا۔ نظر نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی 3 لڑکیوں پہ پڑی۔ ان میں سے 2 امرا کے کسی خاندان کی نکسک سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھی اور تیسری وہ لمحے بھر کو بالکل مبہوت ہو گیا۔ اس نے نظریں اس پر ٹکائے الفاظ جوڑنے چاہے، اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتی سفید اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی، جل پری کا سا لباس، بالکل سفید۔ کندھوں پہ چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سی نیچے تک آتے تھے، گوری سرخ رنگت، سیاہ آنکھیں اور ساتھ والی خاتون کے بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا، اور کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئر رنگز پہن رکھے تھے اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سولیٹیئر ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ کوہنی پہ سفید ہینڈ بیگ ٹکا تھا اور اس کے ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا ہو۔ ریگل سی لڑکی ہو وہ۔ اس کے ساتھ والی خواتین خوشکپیاں کرتی آگے بڑھ گئیں مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے اس آرٹ کو دیکھنے لگی، اور ذہین بھی ہو۔ وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلدی ہٹ گئی، البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اشر نے دیکھا وہ عام کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح۔ تم اس کو جانتے ہو؟ اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو وہ اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا، پھر ذرا خجل ہوا۔ اوہو کاکا، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا۔ اگر وہ تمہیں پسند آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو۔ اشر نے دودھ کھڑی سیکرٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ یہ ایک لڑکی کون ہے سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی؟ معلوم کر کے دو۔ سنجیدہ صورت بنا کر اس نے سپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یس سر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھتری تلے بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیہ نے ہونٹوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے۔ ربھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی ہے۔ بس خدا کرے اس نے اس سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا۔ خدا کی قسم تاتن، اگر تم نے مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی۔ وہ بدقت مسکراہٹ دبا کر بولی تھی، اور تیر نشانے پہ لگا ہے۔ اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ خود بد کرتی نظر آ رہی ہے، یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی، اور مسز یاسمین معصوم سی ہیں، جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گی۔ وہ کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، نظریں پینٹنگ پہ جمی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہو گئی ہے اور سیکرٹری ہر سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی۔ سنو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی، اور پھر تالیہ کو۔ جی، مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے، ابھی اسی وقت۔ اس کے انداز میں ایک شہانہ پن سا تھا۔ یہ تو کافی وہ ہکلائی قیمتی ہے اور اس طرح اس کو بیچا نہیں جاتا، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تالیہ نے اسی شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے جیسے اس کو خدشے کو رد کیا ہو۔ متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سیکرٹری کچھ مروب، کچھ کنفیوز سی واپس اوپر بھاگی۔ اس کا نام تالیہ مراد ہے، باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے چند نامور
کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے، سیکرٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ اشر کی نظریں نیچے ہال پر جمی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں مہو تھی۔ اسرا سینے پہ بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ یہ ایک سوشلائٹ ہے، ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشن اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں، مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی رہی ہے، آرٹ کلیکٹر ہے، اور میم وہ خناگاری، وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے۔ اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے ابرو اچکائے۔ لنگ مئی کی اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے، اس کو اس کی قیمت معلوم بھی ہے، بیچ دو۔ اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا۔ اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچھی کر کے پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ۔ سیکٹری نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تالیہ اسی سنجیدگی سے سیکٹری کے پیچھے چل دی، کان میں داتن کی محفوظ آواز گونجی، تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ اسرا سے ہاتھ ملانا اور اس کے ہاتھ سے بریسلٹ اتار لینا، ہائے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور KL کے بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے معذرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہے تالیہ، اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ چوروں کی کوئی ایوارڈز کی تقاریب کیوں نہیں ہوتی؟ میں آدھ درجن تو جیت ہی جاتی، تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈ چرا کے ہی لے جاتے۔ کہہ کے بدقت اس نے ہنسی دبائی اور سنجیدہ چہرے بنائے سیکٹری کے پیچھے چلتی گئی۔ یہ مس تالیہ مراد ہے میم۔ سیکٹری نے اس کے قریب آنے پہ تعارف کروایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے۔ سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی تھی۔ مسز اسرا فاتح، آف کورس یہ تو آپ کی گیلری ہے، مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ متاثر اور خوش سی آگے بڑھی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرا مسکرائی، اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے فاتح رامزل کو ووٹ دیا تھا، بارسین نیشنل کو۔ وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں تلائی بریسلٹ کی طرف بڑھائیں۔ جیسے ہی ان کے پوروں نے بریسلٹ کی زنجیروں کو چھوا، ایسے کرنٹ سا لگا، زنجیر دہکنے لگی تھی، گرم جیسے سونا ابل رہا ہو۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اسرا چوکی مگر وہ فوراً اس سے سنبھل گئی اور جبرن مسکرائی۔ فین مومنٹ رنگت ذرا پھیکی پڑی۔ ایک چور نظر اس کی کلائی پر ڈالی، بریسلٹ چمک رہا تھا، تیز روشن سا، مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوتیں پر جم گئی تھی، آنکھیں چمکی۔ مصباح کہہ رہی تھی کہ آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے قدیم چینی پینٹنگز کا کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے، پروسلین اور چینی پینٹنگز، مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے۔ اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی تو اشر نے بے اختیار سے دیکھا، نظروں میں تنبیہ کی مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں، آپ نیلامی میں آئے اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں، اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی۔ اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی، چالاک بزنس وومن ہے یہ خاتون، معلوم ہو گیا کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی ہے تو اب قیمت بڑھوا رہی ہے۔ نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم 10 گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہوگی۔ خیر بریسلٹ چلا رہا ہے تو نکل آؤ، کیونکہ باہر فاتح رامزل کی گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ شیور، میں آکشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید لوں گی۔ وہ جبرن مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا تالیہ، مصباح پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو۔ پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تالیہ یہ میرا بھائی ہے اشر محمود، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی، 2 پیس ٹائی، ہیئرز، منہ سے ماتھے کے اوپر کھڑے بال اور وجیح چہرے کی مسکراہٹ۔ تالیہ نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا، جبرن مسکرائی اور سر کو خم کیا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اشر جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اس بات پہ ہلکا سا ہنس دیا، میں اس کو تعریف سمجھوں گا۔ پھر اسی محظوظ انداز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ؟ میں مختلف کلبز کی ممبر ہوں، چند کارپوریٹ شیئرز کی مالک ہوں، پارٹیز، چیریٹیز، مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے، سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز، اور ان کے درمیان مسکرا کے قدم اٹھاتا فاتح رامزل۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ماشاءاللہ امپریسو، اشر نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے، اور آپ کو آرٹ کلیکشن کا شوق بھی ہے۔ اسرا نے ایک نظر نیچے ڈالی اور اسی بے نیازی سے واپس تالیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت زیادہ، دیٹس گڈ، پھر تو آپ کو آرٹ کی قدر ہوگی بہت۔ انفیکٹ اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش ابھرا، ہمارے پاس
اسپائلم کی ایک پینٹنگ بطور عطیہ آئی ہے اور میں اسے بھی نیلامی میں رکھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ کون سی پینٹنگ؟ گھائل غزال۔ تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ گھائل غزال؟ تم دیکھنا چاہو گی؟ کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا، پھر اشر کو دیکھا۔ تم اپنے بہنوئی کو اٹینڈ کرو، میں ان کو بتاؤں کہ عرب مہمان جا چکے ہیں۔ دان پہ دان چما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی۔ تالیہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ اشر بد مزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ ایک منٹ، کیا آپ نے کہا گھائل ہرن؟ کافی شاپ میں بیٹھی داتن کان میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کے بولی، مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نقلی پینٹنگ رکھتی تھی۔ وہ دبی آواز میں غیر آرام دہ بولی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی۔ ذہن میں جھکڑ چل رہا تھا۔ تالیہ، اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس ہے، پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نقلی پینٹنگ کیوں عطیہ دی؟ داتن حق تک تھی۔ 1.5 سال سے عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری کی رپورٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے باپ کی وجہ سے چپ رہا۔ تو اب کیوں؟ تالیہ خاموشی سے اسرا کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی۔ سیکیورٹی کے 2 افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کر رہے تھے۔ اسرا نے اس کو اشارہ کیا تو اسے دوبارہ سے واپس نکال کے سامنے رکھنے لگے۔ واؤ، تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آئی اور جھک کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے؟ ہاں، آپ کو اسپائلم کا کام پسند ہے؟ ریورس کلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسز اسرا۔ وہ اسی طرح جھکی کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کان میں داتن بولی، یہ تمہاری والی ہے؟ تالیہ نے مثبت سا ہنکارا ابھرا، پھر سیدھی ہوئی۔ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے آتھینٹیکیٹ کروایا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے۔ یہ اصلی ہے، اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی تو تالیہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ تالیہ، کوئی مسز اسرا کو اس کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ داتن نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا۔ تم بریسلٹ لے کر نکل آؤ بس۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ مسکرا کے مسافہ کرتے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلٹ کا سونا چمکنے لگا ہے۔ تالیہ کا دل بیٹھنے لگا، بس واجبی سا اس سے ہاتھ ملا کر واپس کھینچ لیا۔ چمک ماند پڑ گئی جیسے بریسلٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ، آکشن میں ملاقات ہوگی۔ اسرا خوش نظر آتی تھی۔ وقار سے ایک ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا، البتہ وہ مڑی نہیں۔ میں لیٹ ہو گیا، چلے گئے وہ صاحب، وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا۔ گارڈز باہر ہی رک گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ تو یہ ہے ان کا عطیہ؟ میں اس کے کنارے وہ رکا اور ایک بے نیاز سی نظر اس پینٹنگ پہ ڈالی۔ کیا قصور تھا اس بیچارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ افسوس سے چچ کرتے بولا۔ اسرا نے اسے گھورا مگر جب بولی تو آواز کافی شائستہ تھی۔ یہ ہماری نیلامی کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی۔ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لٹاتے ہیں جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی تھی۔ اسی لیے بھائی کاکا کی آکشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا۔ اشر نے نرمی سے ٹوکا۔ فاتح نے ہنوز گردن چکائے پینٹنگ کو دیکھتے شانے جھٹکے۔ واقعی؟ دیٹس گڈ اسرا۔ فاتح، ان سے ملو، یہ تالیہ مراد ہے۔ اسرا نے تالیہ کو یوں گومگو سا کھڑا دیکھا تو کھنگار کے فاتح کو متوجہ کیا۔ اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں سنہرے بالوں والی دراز قد لڑکی کھڑی تھی، کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سفید پاؤں تک آتے لباس والی تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ اشر فوراً سے بولا، تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہے، ایک وسیع وراثت کی مالک، مختلف چیریٹیز اور آرٹ آکشن میں حصہ لیتی ہیں، ہماری چیریٹی کے مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں۔ اچھا؟ وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرایا۔ سو آپ کیا کرتی ہیں؟ تاشا؟ تالیہ۔ اسرا نے ہلکے سے تصحیح کی مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ نے بدقت لب کھولے۔ میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں، سلیپنگ پارٹنر، اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں، مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، وراثتی دولت، ان کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا کامیابیاں ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، گلا سوکھنے لگا۔ میں سوشلائزنگ اور مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ متعجب ہوا تھا، اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کوئی زندگی میں بڑے گولز، بڑے خواب کچھ نہیں ہیں تمہارے؟ ٹو بیڈ، انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا مگر وہ ابشر کی طرف متوجہ تھا۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس آؤ، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی۔ گیلری میں آ کر چند گہری سانس لیے، رنگت بے رنگ پڑ رہی تھی۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، بار بار کنپٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی۔ فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت کھڑے تھے۔ وہ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔
رونے کا دل چاہ رہا تھا کہ نکھیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی۔ بات سنیں، الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بادل نخواستہ رکی اور پلٹی۔ وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام شکل و صورت کا ملے نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی۔ یہ وہی ہے خواب والا، میں، فاتح اور یہ، ہم تینوں کے سر پہ ہوا تھا، مگر ظاہر نہیں کیا اور رکھائی سے بولی۔ آپ کون؟ میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں۔ اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے۔ اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن کوئی نہیں بھولتا۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہے نا؟ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں، ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ کوالالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملا کے شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا۔ اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں۔ ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھدے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نوکیلی شہ سے لکھے ہوں، جو گارا سوکھنے پر وہاں امر ہو گئے تھے۔ وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی، جس کے پہلے 2 مصرے بدقت پڑھے جا رہے تھے۔ تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر لیا۔ اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ سے گئے تھے۔ باب 3، شکار باز۔ اس نے دیکھا گنا جنگل ہے، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب، اور وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہامتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی، الجھے بکھرے آدھے بندے سنہرے بال، چہرے پہ مٹی اور زخموں کے نشان، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعقب کر رہی تھیں۔ کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی بار بار گردن گھما کے تعقب کرنے والوں کو دیکھتا تھا۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ تالیہ رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ اس کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے، آواز قریب آ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس، جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دیکھا۔ ان کی رفتار اور سونگنے کی حس، وہ دھونکنے کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی۔ رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، اس کی حصے مشامہ۔ اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا، سونگھنے کی خوشبو۔ پھر چند پتے توڑ کھینچے، کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگلوڈو انڈین شہتوت۔ اس کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اس بو کا تعقب نہیں کرتے۔ ان کو خود یہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ تالیہ۔ وہ دب خود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا۔ کسی نے نہیں، میں خود شکار باز ہوں، بے وقوف۔ وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھی۔ وہ قریب تھے، بہت قریب۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں، ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھی۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ لمحے بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ ساکت۔ پھر داتن کی آواز کان کے آلے سے چنگاڑی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس نے کیسے پہچانا؟ تالیہ بھاگو یہاں سے، میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔ مگر وہ لمحہ گزر گیا اور ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی نے لب بھینچ لیے، بھویں اکٹھی کی اور 4-5 قدم قریب آئی، یہاں تک کہ وہ ایڈم کے عین مقابل آ کھڑی ہو۔ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہر عادی جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ وہ بلا کسی ڈر جھجک کے سادگی سے پوچھے گیا۔ آن سے چینی نکوش کا نوجوان اور اس کی سادگی۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون ہو تم؟ وان فاتح کے ملازم؟ جی میں، ادھر آؤ تم۔ اس نے ایک دم چہرہ غصے سے لال بھبوکا کر کے چٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ پولیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک کیا۔ ایڈم کے سامنے کھڑی طرح دارا امیر
سی لڑکی غصے سے بلا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس طرف دوڑا۔ کیا مسز فاتح اس طرح گیلری آئے مہمانوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ سوری میم، کیا ہوا؟ میں مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں، اور باہر کھڑا یہ باڈی مین مجھے روک کے کہتا ہے کہ تمہاری شکل ایک بدصورت غریب ملازمہ جیسی ہے۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے ہونٹ کھول کر کے سانس باہر نکالا۔ اپنے ہاتھ سے چہرے پر پنکھا جھلا جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو۔ ایڈم کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ششتر سا ہو کے اس نے سیکرٹری کو دیکھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل۔ یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسز اسرا نے؟ ہاں؟ وہ نزاکت بھرے غصے سے چلائی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے؟ یہ رکھو کارڈ اور مسز اسرا کو کہتے نا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے کلچ سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ پر پھینکا اور مڑ گئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکرٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ میم رکیں پلیز، آپ مت جائیں، میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا۔ میم سنیں تو، مگر وہ ہاتھ جھلا کے اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کے تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی، جیسے نازک اندام طبیعت پہ یہ سب بہت گراں گزرا ہو۔ سیکرٹری نے بے چارگی سے سجاتے دیکھا، پھر پلٹا اور کسی بھوکے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ تمہیں سمجھایا تھا اس نے اپنی حد میں رہو۔ نہیں سر، میں نے ان کی شکل کا تو نہیں کہا۔ یا اللہ، میں تو کہہ رہا تھا اس دن وہ ان کی ملازمہ تھی، اور اب بکواس بند کرو۔ سیکرٹری نے زور سے اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا۔ مگر استضاف سے مٹھیاں بھیج لی۔ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا۔ آفس میں وہ تینوں اس طرح کھڑے تھے۔ اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے یوں مدخل ہونے پہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ میم، وہ جو مس یہاں سے ابھی گئی ہیں وہ کارڈ واپس کر گئی ہیں۔ بہت غصے میں تھی۔ کیا؟ جہاں اسرا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا وہیں ایش تیزی سے سیدھا ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فاتح مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا، بنا کسی تاثر کے سیکرٹری کو دیکھے گیا۔ ایڈم نے اسے بدتمیزی کی، ان کو روک کے ان پہ جملے کسے۔ وہ اس توہین پہ برا منا کے چلی گئی۔ ایڈم کون ہے؟ اشر نے ناگواری سے ٹوکا۔ عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا آیا ہے۔ جب سے آیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو مستقل نوکری چاہیے، اس لیے شاید کانٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا، پھر ان کے انکار پہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اف، بلاؤ اس ایڈم کو۔ اسرا غصے سے چنگاڑی۔ میں اس کے ساتھ اتنی مہربان رہی ہوں، یہ میرے کلائنٹس کو بھگا رہا ہے۔ تم حوصلہ رکھو کاکا، میں دیکھتا ہوں۔ ارے تم بیٹھو، میں ہوں نا۔ اشر نے چہرے کو جلد ہموار کر لیا اور اسے تسلی دیتا باہر نکلا۔ سیکرٹری اس کے پیچھے لپکا۔ اسرا نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں۔ باہر تمام کارڈ موجود تھے۔ ایڈم پریشان سا ان سے الگ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اشر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے مسز اسرا کے مہمان سے بدتمیزی کی؟ نہیں سر، میں نے بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنکو کامل کے گھر۔ ارے واہ، تم میں تو بہت ہمت ہے۔ کیا اسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے بھی گفتگو کی تھی؟ وہ اتنی تیزی سے پھنکاڑا کہ ایڈم کا سانس رک گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سامنے کھڑا قیمتی سوٹ میں بلبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ کتنے دن رہ گئے ہیں تمہارے کام کو ختم ہونے میں؟ 6 دن سر۔ سیکرٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اشر نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا۔ پھر وہ واپس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم یہ خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے، سنا تم نے؟ رملی، اس نے تحکم سے اپنے چیف آف اسٹاف کو آواز دی۔ ادھیڑ عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً آگے آ گیا۔ باس، ان خاتون کا پتہ معلوم کرو، پھر دعوت نامے اور اس بے وقوف کو لے کر ان کے گھر جاؤ، اور اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بھیج دو بغیر تنخواہ کے، اور عبداللہ کو واپس بلا لو۔ مرمری راہداری کے سارے یسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اشر آگے بڑھ چکا تھا اور رملی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اسے پولیٹیکل سیکرٹری کی کھری کھری سننی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا، بینک بیلنس کتنا ہے، شیئرز کن کمپنیز میں ہیں، سب سے بڑھ کے کوئی شوہر منگیتر دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔ اشر راہداری میں سبق قدموں سے چلتا دبی آواز میں رملی کو ہدایات دے رہا تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا باس۔ وہ تیز تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ داتن کا رکا دروازہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی۔ تالیہ جب باہر نکلی، ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیٹ سر پر رکھ دی۔ ماتھے پہ بل ویسے ہی تھے اور آنکھوں کی خفگی بڑھ چکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھی تو داتن اسٹیئرنگ ویل تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوف سے مخاطب کیا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کس تانے کی حدود میں موجود ہیں، تاکہ جب یہ ہمیں گرفتار کروا کے وہاں بھیجیں تو مجھے پہلے سے پتا ہو کہ میرا یہاں کون کون جاننے والا ہے۔ کار چلاؤ داتن، ہم نہیں پکڑے جا رہے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تو داتن نے سر ہلا کے کار آگے بڑھا دی۔ تھانہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جب تک وہ پولیس کو بلائیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے آگے نکل چکے ہوں گے۔ داتن ریلیکس، ہم محفوظ ہیں۔
اور جب وہ ہمیں تھانے لے جائیں گے مین روڈ سے گرفتار کر کے، تو تمہیں سب سے پہلے میرا پہلا اصول یاد آئے گا کہ جب ہماری اداکاری کھل جائے تو تالیہ چیخ کر بولی، وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے، اور میرے کان میں مت چیخو موٹی۔ وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جواباً چلائی۔ داتن نے لب بھینچ کے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ ڈسٹرب نظر آئی تھی۔ داتن دھیمی پڑی۔ کون تھا اور اس نے تمہیں کیسے پہچانا؟ مجھے کیا معلوم، کوالالمپور اتنا بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں بہروپیے روز بھیس بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ میرا تو حلیہ بھی فرق تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا، پھر چونک کے چہرہ اٹھایا۔ ضرور یہ کوئی خطرناک آدمی ہے جو وان فاتح کے ساتھ جڑا ہے، کسی ایجنسی کا بندہ یا انٹرپول کا انڈر کور ایجنٹ۔ یہ وان فاتح کے باڈی مین کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہے۔ ڈینگی اس کام کے وقت معلومات اکٹھے کرتے مجھے پتہ چلا کہ مجھے اتنا اہم نہیں لگا، تو میں نے اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی۔ داتن افسوس سے کہہ رہی تھی۔ متبادل ملازم؟ اوہ، تالیہ چونکی۔ سارے بہروپیے اور کرائے کے قاتل متبادل ملازم بن کر ہی آتے ہیں۔ ان کی پوری چھان بین کرو۔ پھر آنکھیں بند کر کے کنپٹیوں کو سہلایا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیسے پہچان گیا؟ مجھے اس کی اگلی پچھلی 7 پشتوں کا حساب چاہیے۔ داتن نے برا منہ بنا کے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ پچھلی 7 نسلوں کا مل جائے گا، اگلی کے لیے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کام مجھے نہیں آتے۔ مگر وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی اتنی ترہدد امیر لڑکی کو یوں سرے راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس نے کیسے کر لی؟ کیا چیز تھا وہ؟ ویسے تمہاری چوری شدہ زیورات بھی کسی کام نہ آئے۔ اس نے پھر بھی تمہیں ملازمہ بنا ڈالا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر جل کر بولی۔ داتن آگے سے چمک کے کچھ کہہ رہی تھی، مگر یکدم تالیہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ جنگل، وہ دونوں بھاگ رہے تھے، تعاقب کرتے کتے، شہتوت کا درخت۔ تالیہ، تالیہ، داتن نے کار آہستہ کی اور زور سے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ وہ گردن موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ وہ رخ موڑ گئی، مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کتوں کی آوازیں، کالی مرچ کی خوشبو، میں اور ایڈم جنگل میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ مجھے تالیہ، مس تالیہ چلا رہا تھا۔ یا اللہ، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ کوہنی دروازے کے ہاتھ پر رکھے اس نے پیشانی ہتھیلی پہ گرا کے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا دھچکا پہلی بار لگا تھا۔ آخر کون تھا یہ ایڈم؟ پولیٹیکل سیکرٹری کی اچھی خاصی جھاڑ سن کے اب ایڈم گیلری سے باہر فاتح کی کار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈرائیور اور دوسرے گارڈز بھی مستعد سے کھڑے تھے، تمسخرانہ نگاہوں سے بار بار ایڈم کو دیکھتے بھی تھے۔ اسی اثنا میں فاتح باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیکرٹری سے کچھ کہتے ہوئے پارکنگ تک آیا تھا۔ عادتاً مسکرا رہا تھا۔ بال ہوا کے باعث اڑ کے ماتھے پر بکھرنے لگے، تو اس نے ہاتھ سے ان کو دائیں جانب پیچھے کیا اور کار کی طرف بڑھا۔ ایڈم کو کھڑے دیکھ کر حسب معمول اشارہ کیا۔ وہ آگے بیٹھے۔ سیکرٹری نے فوراً مداخلت کی۔ سر، اس کو میں گھر بھیج رہا ہوں، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ جو اندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا، چونک کے واپس سیدھا ہوا اور پہلے سیکرٹری پھر ایڈم کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہے اس نے؟ ایڈم کی نظریں جھک گئیں، رنگت گلابی پڑی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ سر، وہ جو خاتون مسز افسرا کے مہمان تھی نا، وہ ہیئرس سوشلائٹ، اس نے ان کو روک کے بدصورت کہا ہے۔ وہ کافی خفا ہو کے گئی ہیں۔ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے فاتح نے آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر کے ایڈم کو کہا، کیا وہ واقعی بدصورت تھی؟ مجھے نہیں لگی، مگر خیر۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ اس شہر میں اس جیسی بورنگ پرسنالٹی ویمن بھری پڑی ہیں۔ بیٹھو۔ ابرو سے اشارہ کیا تو ایڈم کی آنکھوں میں بے چینی اتر آئی۔ میں بیٹھوں سر؟ ادھر سیکرٹری کی رنگت خفت سے اڑ چکی تھی۔ جلدی سے بولا، مسز اسرا کافی خفا ہے سر، مجھے اس لڑکے کو ابھی گھر بھیجنا ہے تاکہ وہ یہ اپنے رویے کو۔ مجھے فلو ہے۔ عثمان اور ایڈم کے پاس ٹیشو ہیں۔ بیٹھو، میرے پاس تم لوگوں کے آفس پالیٹکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، ٹھنڈی سی تپش سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایڈم جو شل سا کھڑا تھا جھٹ سر ہلا کے بولا، جی سر، اور فوراً دروازہ بند کیا۔ پھر سیکرٹری سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور سیکرٹری تند و تیز نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ حالم کے بنگلے کی بالائی منزل پہ ایک ہال نما کمرہ تھا، جس کی سڑک کو چہرہ کرتی دیوار شیشے کی تھی۔ اسے اندر چھن کے آتی کرنوں سے سارا کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ وہاں قطار سے چند ایکسرسائز مشینیں رکھی تھی۔ ورزش کرتے ہوئے سامنے پھیلے بنگلوں کی قطار اور ان کے پار دور اوپر نیلا آسمان نظر آتا تھا، مگر وہ آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ٹریڈ مل کے ہینڈ ریل پر دونوں ہاتھ جمائے بیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی۔ ورزش کی رف کپڑوں میں ملبوس سنہری بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، جس سے گردن تلے گول جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، وہ پسینہ پسینہ کھڑی تھی۔ آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی، لیکن شاید دماغ کے اندر تک الجھی تھی۔ ان میں بے بسی سے بڑا غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ دفعتاً اسے شیشے کی دیوار پہ عکس دکھائی دیا۔ داتن عقب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تالیہ نہ رکی، نہ پلٹی، اسی طرح ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہوئے بولی، معلوم کیا تم نے؟
کون ہے وہ ایڈم؟ کرائے کا قاتل؟ کوئی جاسوس؟ بہروپیہ؟ تالیہ بھاری بھرکم داتن ہچکچاتے ہوئے قریب آئی۔ تالیہ نے بٹن دبایا اور ٹریڈ مل کی رفتار بڑھائی۔ قدموں تلے بچھا رنگ بیلٹ مزید روانی سے بھاگنے لگا۔ وہ لڑکا ایڈم، میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی، وہ پھولے تنفس کے دوران خود سے بولے جا رہی تھی۔ گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل کے لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے بٹورتا ہے۔ میں کیٹ برگلر ہوں، رات کو دبے پاؤں پھلانگ کے آنے والا چور۔ ایسے کردار کرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں، ویٹر، نوکرانی، بچوں کی آیا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ اس نے پہچانا تو کیسے؟ وہ غصے میں تھی۔ سنو، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے دانت پہ دانت جمائے کہہ رہی تھی۔ بہت ذہین، بہت گہری نظر کا مالک تھا، اور اس کا وہ اعتماد جس سے اس نے مجھے پکارا، عام آدمی ایسا نہیں کرتا۔ داتن آگے آئی اور ٹریڈ مل کا بٹن دبایا۔ مشین بند ہو گئی، بیلٹ رک گیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی، پھر غصے سے داتن کو دیکھا۔ کیا؟ داتن نے پہلے جوس کی بوتل اس کے سامنے رکھی، پھر بولی، تحمل سے سنو، وہ ایک معمولی گھرانے کا معمولی لڑکا ہے، بے روزگار ہے۔ فوج میں نوکری ملی تھی مگر جلد ہی دمے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا۔ تب سے اب تک ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا۔ باپ ایک کپڑوں کے اسٹور پہ سیلز مین ہے، منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں بالکل پرفیکٹ کور سٹوری۔ اس نے بوتل منہ سے لگائی، چند گھونٹ گٹاگٹ بھرے، پھر بوتل نیچے کی اور سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ داتن کو دیکھا۔ مگر اصل میں کون ہے وہ؟ یہ بتاؤ۔ وہ یہی ہے تالیہ، ایک سادہ سچا ایماندار لڑکا، جیسے تنگو کامل کی ملازمہ تالیہ تھی۔ اسے سر جھٹکا اور ٹریڈ مل سے اتر آئی۔ کوئی سچا ایماندار نہیں ہوتا یہاں داتن، سب کی سیاہ داستانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تم بتا رہی ہو تو اس ایڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا نا، مگر وہ اصل میں کون ہے؟ وہ یہی ہے تالیہ، اس کے محلے میں میرا ایک کانٹیکٹ رہتا ہے۔ وہ 26 برس سے اس کو جانتا ہے، سارا محلہ اس کے خاندان کو جانتا ہے۔ وہ نیک شریف لوگ ہیں، کوئی جاسوس، کوئی کرائے کا قاتل نہیں۔ وہ سادہ اور سچا مشہور ہے۔ تالیہ ٹھہر گئی، چہرے پہ شل ہو جانے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین تھی۔ سچے لوگ نہیں ہوتے دنیا میں، جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نظر نہیں بنائے اللہ نے۔ وہ تولیے سے گردن تھپ تھپانے لگی، الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، باہر شام کی کرنیں اب ڈوبنے لگی تھیں۔ اگر وہ اتنا ہی ذہین تھا تو ابھی تک زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا تالیہ۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا اعتماد الگ۔ داتن سبھاؤ سے اس کو سمجھا رہی تھی، یا شاید وہ شکار کی طرح سوچتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ داتن ٹھیک سے سن نہ پائی اور پوچھنے لگی، تم نے بریسلٹ کیوں نہیں چڑھایا؟ تالیہ پلٹ گئی اور دیوار کی روشن کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ دور اوپر جامنی پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی آغوش میں بہت سے انسانوں کے راز دبا کے بھی وہ شام کے اس پہر پہ سکون لگتا تھا۔ جس کی مجھے تلاش ہے داتن، شاید اس کو بھی میری تلاش ہے، مگر وہ چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اس سکے یا اس بریسلٹ کو کبھی کسی نے چوری نہیں کیا، ہمیشہ بیچا یا تحفے میں دیا۔ میں نے اسے چھونا چاہا تو وہ دہکنے لگا۔ میں اس کو ایسے نہیں چرا سکتی۔ داتن کی نظریں بے اختیار اس کی گردن کے نشان پر ٹھہر گئیں۔ کیا مجھے تالیہ کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا۔ مگر فکر نہ کرو، میرے پاس پلان ہے، میں اپنی چابی واپس لے کر ہی رہوں گی، وہ عزم سے سلگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تالیہ، شاید ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، شاید یہ واقعی کوئی ملعون شے ہو۔ اور وہ تیزی سے گھومی اور غصے سے داتن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے داتن، میرے پیاس کیا ہے زندگی میں؟ وہ ایک دم ایسی پھٹ پڑی تھی کہ لیانا صابری ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں جو ہنستی ہوں، مذاق کرتی ہوں، یہ سب سچ ہے؟ یہ جو میں کہتی ہوں کہ مجھے کبھی فلاں سیلیبریٹی پہ کرش ہے تو کبھی وان فاتح پہ پسند ہے، یہ سب میرے دل کی باتیں ہیں؟ نہیں داتن، یہ سب جھوٹ ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں، خود کو خوش رکھنے کے لیے بہانہ کرتی ہوں، ورنہ میری زندگی خالی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کے دکھائے جن میں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے پاس کوئی رشتے نہیں ہیں، کوئی مستقبل نہیں، اور وان فاتح کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں، تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ کہاں تھے اس وقت یہ تمام ممبر پارلیمنٹ جب میرے شوہر نے میرے ذریعے منی لانڈرنگ کروانی چاہی تھی؟ کہاں تھے یہ قانون کے ادارے جب میں اور تم ملائیشیا کی سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ ہم نے اذیت کاٹی، بھوک اور مفلسی کاٹی ہے، اور اب میری زندگی میں ایک ہی خواب بچا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو اور وہ میرا ہو، اس کے اوپر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک قلعہ ہو اور میں وہاں حکومت کروں۔ جزیرے کے لوگ مجھے چور نہ سمجھیں، وہ میری عزت کریں۔ ہاں، وہاں میں سچی ایماندار بن کے رہ سکتی ہوں، مگر اس شہر میں شاید کبھی نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، ساری دولت ان امیر لوگوں سے حاصل کرنی ہے داتن۔ میں غریبوں کا مال کبھی نہیں چراتی، صرف ان امیر لوگوں سے لیتی ہوں جو پیسے کو مس نہیں کرتے۔ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی۔ اور وہ کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں؟ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بولتے بولتے اس کی ہچکی بن گئی، تو وہ وہیں کھڑکی کے ساتھ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسے ہی اکڑوں حالات ہیں، اور تھوڑی گھٹنوں پر رکھ دی۔ آنسو ہنوز گر رہے تھے۔ تم اتنی دکھی ہو تالیہ؟
داتن دھیرے سے اس کے سامنے ہوم جم مشین کی سیٹ پر بیٹھی اور ملال سے اس کا چہرہ تکا۔ میں اندر سے خالی ہوں لیانا، میری زندگی کا کوئی مقصد، کوئی عزم، کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کچھ نہیں کرتی، میری کوئی کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور رندھی آواز میں بولی۔ پھر گردن موڑی تو دیکھا کالونی کی سڑک پہ ایک عورت واکر کو دھکیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ واکر میں کوئی بچہ تھا جس کے اوپر وہ چھاتا تانے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں جاننا میرے ماں باپ کون تھے، مجھے صرف یہ بات دکھ دیتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا۔ کیا کوئی ایسے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھول جاتا ہے؟ اس کی آزردہ آنکھیں سڑک پر چلتی عورت پہ جمی تھیں۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں، ان کے پاس کوئی گھر ہے جہاں پہ کوئی ان کا انتظار کرتا ہے۔ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ داتن، اگر میں اس اونچے محل میں مر بھی جاؤں تو کتنے دن ہمساؤں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ داتن کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اور میں تالیہ نے گردن موڑ کے گھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک تم ہی ہو، مگر لوگ کہتے ہیں خون کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اگر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے، اس لیے میں ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتی ہوں داتن۔ وہ کم از کم میرے ساتھ تو رہے گی۔ سونا اور ہیرے دھوکہ نہیں دیتے، بس ایک آخری واردات۔ اس نے سختی سے آنکھ گرگنی جو اندر سے گلابی پڑ گئی تھی۔ داتن نے ٹوٹے دل کے ساتھ گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ میرے تمہارے جیسے لوگ کبھی نہیں نیک ہو سکتے تالیہ، ہم کبھی سچے اور ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں پہ دے دیا، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ داتن باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے سیاہ چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ شام دھیرے دھیرے تاریک ہوتی تھی۔